کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ اللہ نے 50 کا حکم دے دیا ہے، پڑھی تو نہیں جائیں گی 50، مگر اب ہو کچھ نہیں سکتا۔ کون ہے جو دم مارے؟ ہے کسی کی جرت جو اللہ کے سامنے کچھ بولے؟ کسی کو ہے اختیار؟ کوئی کچھ کروا سکتا ہے؟ کسی کی چلتی ہے؟ جی نہیں، بالکل کسی کی نہیں چلتی، کوئی کچھ نہیں کروا سکتا۔ حضور پڑھی تو نہیں جائیں گی، مگر اب ہو ہی کچھ نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ جا کے کم کرواؤ۔ معلوم ہوا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگرچہ اللہ کا حکم جاری ہو گیا مگر یہ حبیب کروا سکتا ہے، تبھی تو کہتے ہیں جاؤ جا کے کم کرواؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو ذرا خیال کرو، نبیوں کے تو ایسے عقیدے ہیں کہ یہ نبی کروا سکتے ہیں، ان کی چلتی ہے، اور ہم امتی ہو کے کہیں جی کچھ نہیں کروا سکتے۔ کتنا پیارا عقیدہ ہے، کتنے برے امتی ہوئے۔ ہم امتیوں کو تو بڑا ہی اعتقاد رکھنا چاہیے، جبکہ نبیوں کے ایسے نظریے اور عقیدے۔ اور سبحان اللہ، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار نہیں، 8 بار نہیں، 9 بار حضور گئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ، نہیں تو یوں کہتے کہ جی مذاق تھوڑا ہے، رب کی بار گیا ہے، کوئی معمولی بار گئے ہو گیا 2-4 مرتبہ ہے، زیادہ کسی کی ضرورت ہو سکتی بار بار جائے؟ تو کیسا پیارا عقیدہ ہے کہ 9 مرتبہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر جاؤ، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محبوبہ تو جتنی مرتبہ بھی جائے گا رب تیرے آنے کی لاج رکھے گا۔ 5 رہ گئی، 5۔ اللہ نے فرمایا لو محبوب ایک نام اور لیتے جاؤ، چاہے اپنے غلاموں سے کہہ دو وہ پڑھے 5، جب ان کی 5 ہماری بارگاہ میں آئیں گی ہم اپنی رحمت کا ایک نقطہ لگا کے 50 بنا دیں گے۔ پڑھے 5، اجر و ثواب۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہم اجر و ثواب 10 گنا زیادہ دیں۔ پڑھے 5، اجر و ثواب 50۔ ایک بات اور کرنی چھوٹی، یہ دل کے کانوں سے سننا، بولو کہ جب اللہ نے 50 کا حکم دیا تھا اور نبی کریم لے کر آ گئے تھے، اگر موسیٰ علیہ السلام راستے میں نہ کھڑے ہوتے اور حضور کو واپس نہ کرتے بار بار، اور حضور 50 ہی لے کر آ جاتے تو پھر کیا بنتا؟ دن رات کے گھنٹے 24 اور نمازیں 50۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آسمان پر پہنچ کر حضور کو واپس کیا اور 50 کی 5 کروائی۔ یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا، بولو موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے یا نہیں؟ کب؟ ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال، اور وہ اپنی قبر میں حضور جاتے ہوئے اسی واسطے فرما گئے کہ ہم نے ان کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا، وہ صاحب قبر بھی ہیں۔ تو بولو وہ چھٹے آسمان پر پہنچے یا نہیں، اور ہمارا وسیلہ بنے یا نہیں؟ اگر وہ نہ حضور کو واپس کرتے اور حضور لے کر آ جاتے تو کیا بنتا؟ تو وہ وسیلہ بنے، حضور کو واپس کی، انہوں نے ہماری مدد کی، 50 کی 5 کروا دی۔ تو جو لوگ وسیلہ نہیں مانتے اب ان کے لیے 2 راستے، اگر انہوں نے 5 پڑھنی ہے تو ان کو پھر وسیلہ ماننا پڑے گا اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبیوں کا انتقال ہو جائے تو بھی مدد کرتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، جہاں جانا چاہیں چلے جاتے ہیں، یہ ان کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر 50 نمازیں پڑھیں، کیونکہ اللہ نے تو حکم دیا 50 کا۔ 45 معاف ہوئی وسیلے سے، وہ وسیلے کو مانتے نہیں تو اب ان کو چاہیے وہ 50 پڑھا کرے۔ اگر 5 پڑھنی ہے تو وسیلہ ماننا پڑے گا، اور اگر وسیلہ نہیں مانتے تو 50 پڑھنی پڑے گی۔ اب دونوں میں سے جو وہ چاہے مان لیں، اور میں تو ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ 50 ہی پڑھے تو ٹھیک ہے، 50 پڑھتے رہیں، نہ ان کو فرصت ملے اور نہ ہم پر وہ شرک و بدعت کے فتوے لگائیں، لگے رہنا اپنی نمازاں متے کسا کے شامی کباب بنا رہے ہیں، نہ فرصت ملے اور نہ ہم پر شرک و بدعت کے فتوے لگائیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ثابت ہوا کہ اللہ والے بعد از وفات بھی وسیلہ بنتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے 50 کی 5 کروائی۔ تو اب ایک محبت کا مسئلہ سن لو، صوفیانہ اور عاشقانہ، اور پھر ختم کروں۔ بات یہ ہے، آپ یہ خیال کریں گے کہ جب اللہ نے 50 کا حکم دیا تھا تو ہمارے نبی پاک نے کیوں نہ کہا کہ یا اللہ میری امت سے اتنی نہیں پڑی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر واپس گئے، حضور کو اپنی امت کے ساتھ کوئی ہمدردی کو خیال نہیں تھا کہ میری امت 50 کیسے پڑے گی؟ حضور نے کیوں نہ کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار گئے۔ تو صوفیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں اصل میں اس میں ایک راز تھا،
راز یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، حکم ملا تھا تم نہیں دیکھ سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں تجھے تو نہیں دیکھ سکتا، میں ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تجھے دیکھ کے آ رہی، تجھے تو نہیں دیکھ سکا ان آنکھوں کو ہی دیکھ لوں جو آنکھیں تیرا دیدار کر کے آ رہی ہیں، جن آنکھوں میں تیرے حسن و جمال کے جلوے سمائے ہوئے ہیں میں انہی کو دیکھ لوں، تو مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور تیرا حبیب تو بجلی کی طرح گزر جائے گا تو دیکھوں گا کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا پرواہ نہ کرو، ہم 50 کا حکم دے کے بھیج دیتے ہیں، تم واپس کر دینا، بعد کا موقع بھی ملے گا، دیدار کا موقع بھی ملے گا، اور تمہارا وسیلہ بھی ثابت ہو جائے گا، میرے حبیب کا اختیار بھی ثابت ہو جائے گا، اور امت پر بھی کرم ہو جائے گا۔ وہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ نبی جو کام کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے، مطابق ہوتا ہے، تو ان کا کھڑا ہونا اللہ کی مشیت کے مطابق تھا یا نہیں تھا؟ جب حضور آئے، حضور اللہ نے کوئی فرض کیا؟ ہاں جاؤ جی کام کرواؤ، مطلب یہ تھا کہ جاؤ جا کے رب کو پھر دیکھو تاکہ میں تمہیں پھر دیکھوں۔ اور کیا تعجب ہے کہ جب حضور گئے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنا شروع کر دیا ہو کہ یا اللہ ایک دم ہی 45 معاف نہ کر دینا، تھوڑی تھوڑی کر کے معاف کرنا تاکہ تمہارا حبیب بار بار تجھے دیکھو، میں بار بار تیرے حبیب کو دیکھوں۔ یہ بار بار تجھے دیکھتا رہے، میں بار بار اس کو دیکھتا رہوں، اس کی معراج بھی ہوتی رہے اور میری معراج بھی ہوتی رہے۔ 9 مرتبہ گئے کبھی کہتے جی پھر جاؤ، تو حضور اگر نہ کہتے تو نہ ہوئی کہیں جانا جی پھر جاؤ پھر جاؤ، میں تجھے بار بار انہوں ویکھی جاؤ، میں بار بار تو آؤں گی۔ اور جن آنکھیاں نے دل بر دکھا، جن آنکھیاں نے دل بر دکھا تے اسی اکھیاں تک لئیاں، تو ملیاں تے ساجن ملیا، او محبوبہ تو ملیاں تے خالق ملیا، تو ملیاں تے ساجن ملیا، ہن آسان لگ پئیاں۔ اللہ حضور نے فرمایا موسیٰ اب مجھے رب سے شرم آتی ہے، جانتے تھے نا بھی 5 رہنی ہے اور 5 رکھنی ہے، اب میں نہیں جانتا۔ لو میاں حضور واپس آئے، وہی وقت تھا، وہی گھڑی تھی، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل کا سفر کر کے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل کا سفر کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے، شفیع امت نبی رحمت رضا پہ للہ ہو عنایت، شفیع امت نبی رحمت خدا را ہم سب پہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ ہمیں بھی ان رحمتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ہمیں بھی ان رحمتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ یا رسول اللہ لوجہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات جو آپ کو رحمت برکتیں عطا فرمائیں، ان رحمتوں برکتوں سے کچھ حصہ ہم غلاموں کو بھی عطا فرمائیے۔